بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج میں جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایک جو کنفیوژن پیدا ہوئی کہ الیکشن کے رزلٹس نہیں آ رہے تھے اور سارا کا سارا الزام الیکشن کمیشن پر دھر دیا گیا ٹی وی چینلز کی طرف سے۔ میں ذرا اس کے حوالے سے ایک اپنے تجربے کی روشنی میں آپ سے ایک سوال دو چار رکھنا چاہتا ہوں اور دو چار باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز ہیں، مجھے 25-26 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے، اور اس دوران میں نے پاکستان اور بیرون ملک کئی قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشنز یا بلدیاتی الیکشنز کو کور کیا ہے۔ تو دوستو، ہوتا یہ ہے کہ عموماً پاکستان میں جو پریکٹس ہے جرنلزم کی اور میڈیا ہاؤسز کی، وہ یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے، جیسے اسلام آباد میں ہم ہیں یا راولپنڈی میں ہیں یا کسی بھی حلقے میں ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے جیسے بڑے شہر ہیں تو اس میں ایک حلقے کے اندر کئی رپورٹرز ڈپیوٹ ہوتے ہیں اور ان کے ایریاز تقسیم کر دیے جاتے ہیں کہ اس پولنگ سٹیشن میں اس حلقے میں اس پولنگ سٹیشن سے لے کے اس پولنگ سٹیشن نمبر تک کی ایک رپورٹر کی ذمہ داری، اور اسی میں کیمرہ مین اور فوٹوگرافر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں مختلف ایریاز ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہیں، کیونکہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں عموماً 300-350 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں۔ تو ان 350 پولنگ سٹیشنز کو بڑے شہروں میں کئی رپورٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے ایریا میں وہ کام کریں اور بر وقت اس کی رپورٹنگ دے سکیں۔ اور ایک دوڑ ہوتی ہے بریکنگ نیوز کی کہ سب سے پہلا رزلٹ کون اناؤنس کرے گا۔ تو دوستو، خبر ہمارے پاس سے جو ہم الیکشن کے رزلٹس دیتے ہیں پولنگ سٹیشنز کے حساب سے، کہ پولنگ سٹیشن حلقہ نمبر فار ایگزامپل NA47 کہ پولنگ سٹیشن نمبر فلاں 10، پولنگ سٹیشن نمبر 10 یا پولنگ سٹیشن نمبر 150۔ تو اس کا جب ہم رزلٹ آتا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر، تو اس میں جو رزلٹ آتا ہے وہ رپورٹر کیسے لیتا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک وضاحت کر دوں، کیونکہ عام پبلک کو یہ نہیں پتہ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سارا دن رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پولنگ سٹیشنز کے اوپر، تو ہم سب سے پہلے وہاں سورسز بناتے ہیں جو ہمیں بر وقت الیکشن کا رزلٹ دے سکیں۔ اور اب تو کیونکہ واٹس ایپ کی ٹیکنالوجی موجود ہے، تو اس میں فوری طور پہ واٹس ایپ پہ بھی آ جاتا ہے پورا کا پورا فارم 45۔ تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے سورسز کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جب کسی بھی پولنگ سٹیشن میں جب ہمارے پاس کیونکہ الیکشن کمیشن کا کارڈ ہوتا ہے، تو وہ کارڈ دکھا کے ہم کسی بھی پولنگ سٹیشن میں اندر جا سکتے ہیں، اور وہاں موجود جو عملہ ہے، پولنگ ایجنٹس ہیں یا ایون ووٹرز ہیں، ان تمام سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور ہم تمام انتظامات کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اسی دوران ہم وہاں پہ اپنے سورسز بناتے ہیں، وہ سورسز جو ہمیں بر وقت یا سب سے پہلے مکمل اور مصدقہ رزلٹ دیں، فارم 45 کی ایک فوٹو کھینچ کے بھیج دیں، یا ہم ان سے فوری طور پہ رزلٹ ایک لے لیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان پولنگ سٹیشنز پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم سمپلی پولنگ ایجنٹس جو بیٹھے ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے نمبرز لیتے ہیں، ان کو اپنا نمبر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم جو پریزائڈنگ عملہ ہے، پریزائڈنگ آفیسر ہے یا اس کے ساتھ جو عملہ ہے سرکاری، ہم ان کے نام نمبرز بھی نوٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنا نمبر نوٹ کرواتے ہیں، اور ہم ان سے بڑے پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جب فارم 45 کمپلیٹ ہو، گنتی کمپلیٹ ہو، تو آپ نے ہمیں فوری فون کر کے یہ رزلٹ دینا ہے، یا جب آپ یہ فارم 45 لے کے یہاں سے نکلیں اپنی اپنی کاپی، تو باہر نکلتے ہی آپ مہربانی کیجیے گا، سب سے پہلے ہمیں فوٹو کھینچ کے اس کی ایک کاپی ہمیں دے دیجیے گا، تاکہ ہم بر وقت سب سے پہلے الیکشن کا رزلٹ دے سکیں یا مکمل رزلٹ دینے میں ہمارے لیے مددگار آپ ثابت ہوں۔ تو اس ساری اسکیم میں ہمیں ان تمام سورسز کی جانب سے مکمل رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن اس دفعہ الیکشن میں جو عجیب قسم کا ایک ڈرامہ ہوا، جو میری بھی سمجھ سے باہر ہے، جو شاید آپ مجھے سمجھا سکیں، کہ یہ جو فارم 45 تھے، یہ سارے کے سارے تو پولنگ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ PTI یا دیگر جماعتیں، ان کے آفیسز میں تو پہنچ رہا تھا، اور وہ اپنے جشن بھی منانا شروع ہو گئے رات 11 بجے ہی، اور انہوں نے دعوے بھی کر دیے، پھر دوسری پارٹیوں نے بھی کچھ اسی طرح کے دعوے، ہر حلقے میں جو امیدوار جیت چکا تھا رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، تو وہاں پہ انہوں نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے اور سارا کچھ مٹھائیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ فارم 45 جو ہم بآسانی سب سے پہلے رپورٹر لے لیتا ہے، اور بلکہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ بعد میں کسی اپنے جو مرکزی دفتر ہوتا ہے ان کا الیکشن کا، وہ اس کو بھیجتا ہے، بلکہ پہلے وہ عموماً
رپورٹر جو اس کو وزٹ کر کے گیا ہوتا ہے اس کو وہ دے دیتا ہے، چاہے وہ جیتا ہو یا ہارا ہو، وہ فوراً مل جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک پارٹی کے پولنگ ایجنٹ سے نہیں مانگتے، بلکہ ہم ساری جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کا نمبر لے کے جاتے ہیں، تو جیتنے والا تو بڑی خوشی سے ہمیں سب سے پہلے دیتا ہے وہ سارا رزلٹ۔ تو مجھے حیرت ہے کہ پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کے ہیڈ آفیسز میں تو فارم 45 پہنچنا شروع ہو گئے، لیکن ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز نہیں آئی۔ میری جو ہمارے سامنے جو پریکٹس آئی اس میں رپورٹرز کے پاس فارم 45 آیا بھی، اور انہوں نے وہ رزلٹ بھیجا بھی، یا فارم 45 کے بغیر بالکل جو ایکوریٹ رزلٹ تھا ہر پولنگ اسٹیشن کا وہ بھی ٹی وی چینلز کو بھیجا، لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر اس رزلٹ کو نشر نہیں کیا گیا اور اس رزلٹ کو وہاں روکا گیا، اور سارا الزام الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا۔ دوستوں میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم رپورٹرز الیکشن کمیشن سے رزلٹ نہیں لیتے، نہ ہی ٹی وی چینلز رزلٹ الیکشن کمیشن سے لیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ رزلٹ ٹی ویز پہ دیکھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے غیر مصدقہ، غیر حتمی نتیجے کے مطابق فلاں پولنگ اسٹیشن سے فلاں صاحب جیت گئے، ایون کہ پورا رزلٹ بھی جب آ جاتا ہے تو تب بھی یہ کہا جاتا ہے غیر حتمی، غیر مصدقہ، یا جو بھی رزلٹ ہے وہ اس طرح یہ الفاظ استعمال کر کے اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کا رزلٹ نہیں ہوتا، وہ رزلٹ ہوتا ہے آپ کے اپنے رپورٹرز کا جو چینلز نشر کرتے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہے کہ رات 10:30 بجے یا 10 بجے کے بعد تمام پاکستان کے حلقوں کا رزلٹ کیوں رک گیا؟ کیوں ٹی وی پہ نشر نہیں ہوا؟ پھر اگر وہ نشر نہیں ہوا تو پھر پولنگ جو ختم ہونے کے بعد مختلف پارٹیوں کے جو آفیسز تھے وہاں تک وہ رزلٹ کیسے پہنچا؟ کیوں پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ اور کس نے ٹی وی چینلز کو روکا کہ یہ رزلٹ نشر نہیں ہونا، اور اس کے پیچھے کیا سازشی تھیوری تھی؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اور آپ اس کا جواب دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک صحافی ہونے کے ناطے سے، میں بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ اس میں میڈیا نے دانستہ سازش کا کردار ادا کیا ہے، اور اس میں میڈیا سب سے بڑا سازشی کردار ثابت ہوا ہے، کیونکہ میڈیا نے ہی دانستہ طور پہ اس رزلٹ کو روکا، نشر نہیں کیا۔ میڈیا کبھی بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کا یا ان کی طرف سے رزلٹ لینے کا محتاج یا پابند نہیں ہوتا، نہ اس کی پابندی کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلے رزلٹ دینے کی دوڑ میں تو وہ جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے نا کہ اتنے بجے سے پہلے رزلٹ نہیں دینا، اس سے پہلے ہی فرضی رزلٹ بھی کھڑکا دیتے ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے بازی ہوئی ہے تاکہ اس پاکستان کے اندر ایک رزلٹ کو روکا جائے، اور وہ کون سی طاقت تھی جس نے یہ رزلٹ روکا؟ اس کا جواب آپ اس ویڈیو کے کامنٹ میں دیں، اور کیوں روکا گیا؟ کیوں ٹی وی چینلز پہ یہ رزلٹ نہیں آنے دیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سازش ہو سکتی ہے؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ برائے مہربانی اس کے حوالے سے مجھے بتائیں، اور کہ آپ کے خیال میں یہ سازش کیوں ہوئی، کیسی ہوئی، کس نے کی، اور اب اس کے بھیانک نتائج کیا ہوں گے، اور جن میڈیا ہاؤسز نے یہ سب۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی ایک میڈیا ہاؤس نے نہیں، بلکہ تمام کے تمام میڈیا ہاؤسز کے رپورٹر کے پاس یہ تاثر آیا کہ رزلٹ ہی نہیں آیا، ایون دو کہ بعض چینلز کے اوپر تو اینکر نے جو ان کا الیکشن سیل تھا اس کے اندر اپنے جو پلانٹڈ رپورٹرز تھے ان کو آن لائن بیپر لیا لائیو، اور وہ کھڑے ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفس کے باہر رزلٹ لینے کے لیے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ یہ ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے اس میں جو ہماری ڈیوٹیز اسائن ہوتی ہیں اس میں پولنگ سکیم جو ہمیں دی جاتی ہے کہ NA47 فار ایگزامپل، اس میں پولنگ اسٹیشن 1 سے لے کے پولنگ اسٹیشن 40 تک یا 30 تک ایک رپورٹر کی ذمہ داری ہے، 31 سے لے کے آگے پھر 61 یا 60 تک اگلے رپورٹر کی ذمہ داری ہے۔ یوں فیلڈ میں سارا دن رپورٹر ہوتے ہیں، اور رات کو وہ اس وقت تک وہاں فیلڈ میں پابند ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے اپنے تمام بوتھس کا، پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ اپنے چینلز کو ارسال نہ کر دیں، بھیج نہ دیں۔ اور اس کے بعد جو ایک الگ سے ٹیم ہوتی ہے جس کو سارا دن کوریج نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس کو صرف اور صرف ڈپیوٹ کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے آفس کے باہر، وہ ایک رپورٹر ہوتا ہے بس، اور وہ ایک رپورٹر وہاں کھڑا ہو کے آخر میں حتمی رزلٹ فارم 47 وہاں سے لیتا ہے، اس کی ایک کاپی لیتا ہے یا فوٹو لیتا ہے، اور وہ اپنے چینل کو بھیج دیتا ہے کہ حتمی رزلٹ یہ آیا ہے۔ تو یہ آپ کو اس ساری ترتیب سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنی خوبصورت انداز سے ایک گیم کھیلی گئی۔ الیکشن رزلٹ جان بوجھ کے ٹی وی چینلز پر نشر نہیں کیے گئے،
اور اس کے بعد سارا کا سارا الزام جو ہے وہ دھر دیا گیا الیکشن کمیشن کے اوپر. اسی طرح جس طرح 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم کو یہ کہا گیا کہ وہ بیٹھ گیا ہے، حالانکہ وہ بیٹھا نہیں تھا، اس کو جان بوجھ کے رزلٹ بھیجنا روک دیے گئے تھے. میں نے خود اس رات جب الیکشن کمیشن کو فون کیا، ان کے متعلقہ ذمہ داران سے پوچھا کہ آپ کا آر ٹی ایس سسٹم تو آپ کے بڑے دعوے تھے کہ بڑا آپ نے زبردست بنایا ہے، تو وہ کیوں رک گیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا رکا نہیں ہے، ہمیں تو آر اوز کی طرف سے رزلٹ ہی نہیں آ رہا. تو یہی گیم اس مرتبہ ایک اور نئے انداز سے کی گئی ہے. یہ سازشوں کو پکڑیں اور ان کا کلا کما کریں. میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا. بہت شکریہ.